جس کی ذات و صفات کے اندر نہ کوئی شریک تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ درود لامحدود نبی محترم، شفیع امت، جامع کائنات، حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والسلام۔ درود و سلام کے بعد جتنے بھی موجود ہیں اور انتظامیہ مسجد حاضہ، بالخصوص امام و خطیب مسجد حاضہ، یہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہر سال آنا ہوتا ہے اور اس طرح کی محافل رمضان کے اندر منعقد کرنا یہ آسان نہیں ہوتا۔ پھر علماء سے ٹائم لینا، اور ہر بندے کی مساجد کے اندر مصروفیات بھی رمضان کے حوالے سے بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ برخودار محمد عمر قادری کی ایک تو کہتا ہوں کہ ان کے زبان کی ایک مٹھاس ہے کہ علماء کے ساتھ جب بھی یہ رابطہ کرتے ہیں کوئی نہ کرتا ہی نہیں ہے، اور یہ اللہ اس بچے کی محبت اسی طرح علماء اور صلحاء کے ساتھ سلامت فرمائے۔ دوستان دی وقار، رمضان المبارک کے اندر اکثر آپ نے مساجد کے اندر جو دروس دیکھیں گے تو ان کے عنوان مختلف ہوں گے۔ بہت سارے عنوان پر لوگ گفتگو کرتے ہیں، لیکن مجھے وہ عنوان دیا گیا ہے کہ جو کسی مہینے سے تعلق نہیں رکھتا، جو کسی وقت یا لمحے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، بلکہ وہ اس دل بر کی محبت کا موضوع ہے جو انسان کے دل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ محبت جب یہ لفظ بولے نا تو انسان کو لفظوں کے اندر ہی مٹھاس محسوس ہوتی ہے اور روح تک کی پیاس بجھا دیتی ہے۔ اور پھر محبت بھی وہ ہو کہ جس ہستی سے صرف انسان ہی نہیں، زمین کے ذرے بھی محبت کریں، آسمان کے تارے بھی محبت کریں، پتھر بھی، حیوانات، جمادات، پانی کا قطرہ قطرہ محبت کریں، بلکہ ہواؤں کے جھونکے محبت کریں۔ اور اگر میں اس سے بڑھ کے اگلا جملہ کہوں تو ان سب کو پیدا کرنے والا خالق کائنات بھی جس سے محبت کرے، اس کی محبت ہو اور وہ عنوان ہو تو انسان کے روح کو بھی تازگی ملتی ہے اور انسان کے دل کی کیفیات کو بھی ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ محبت کا لفظ آپ نے سنا ہے، یہ ہے کیا؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اور پھر اس کا مفہوم کیا ہے؟ حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ دل کی کیفیت کا نام محبت ہے اور دل کے میلان کا نام محبت ہے۔ کیا مطلب؟ کہ انسان کسی خوبصورت چیز کی طرف جب اپنی رغبت کرتا ہے، اپنا میلان کرتا ہے، اس کے بغیر اس کو چین محسوس نہیں ہوتا، اس کو محبت کہتے ہیں۔ اور جب اس میلان کے اندر شدت پیدا ہوتی ہے تو اس محبت کو عشق بولتے ہیں۔ اب یہ تو ان علماء کی زبان ہے، میں سادے الفاظ کے اندر بیان کروں کہ انسان پانی کے بغیر تڑپتا ہے لیکن کچھ لمحے زندہ بھی رہ دیتا ہے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ اور انسان سانس کے بغیر زندہ نہیں رہتے، اس کو عشق کہتے ہیں۔ تو لہذا محبت وہ درجہ ہے جب انسان ابتدا کرتا ہے، عشق وہ درجہ ہے جہاں پہ انسان انتہا کرتا ہے، جہاں پہ جا کے انسان کو سوچ و خیال میں ہر جگہ پہ ایک ہی چیز نظر آتی ہے اور وہ مدینے والا تاجدار نظر آتا ہے۔ انسان جہاں پہ آگے اپنی بدل دیتا ہے کیفیت کو، وہ بدلاؤ جو ہے اس کو عشق کہتے ہیں۔
اور اسی کو بزرگ کہتے ہیں کہ تیرے ہوندیاں سوندیاں محبوبہ میں کافر ہوں جے میں ہوں میں اے محبوب جب تو ہے تو میرا سب کچھ ہی تو ہے. اور عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ آپ نے تو بڑا پیارا لہجہ استعمال کیا. آپ نے فرمایا لوگوں یہ ایمان بھی اور یہ دین بھی یہ سب کچھ ہے تو محبت رسول ہے. اس کے بغیر نمازیں روزے ہر عبادت اس وقت تک قبول کوئی نہیں جب تک انسان کی محبت کامل نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ میرا عشق بھی تو میری جان بھی تو میرا عشق بھی تو میری جان بھی تو میرا جسم بھی تو تے میری روح بھی تو میرا قلب بھی تو تے میری جند بھی جو میرا مسجد ممبر مصحف تے قرآن بھی تو میری حج زکاتاں صوم صلاتاں مسجد دی اذان بھی تو میرا ذکر بھی تو میرا فکر بھی تو میرا ذوق بھی تو میرا وجدان بھی تو تے یار فریدہ جے سونا قبول کرے ہا میرا دین بھی تو تے ایمان بھی تو. دوستان دی وقار حضرت منصور حلاج ان کو جب 18 دن جیل ہوئی 18 دن جیل ہونے کے بعد ایک دن جب ان کو تختہ دار پہ لٹکانے لگے تھے پکھا نہ چلانا تختہ دار پہ سولی پہ چڑھانے لگے حضرت منصور کو. جب سولی پہ چڑھانے لگے تو حضرت شیخ شبلی آپ قریب آ گئے. فرمایا منصور جانے لگے ہو مجھے بتاؤ تو صحیح عشق ہوتا کیا ہے. آپ نے فرمایا آج نہیں کل بتاؤں گا. ایک دن آپ تختے پہ کھڑے رہے آپ کے گلے کے اندر دوسرے دن جب پھانسی کا پھندا ڈالا گیا حضرت شیخ شبلی پھر آ گئے. کہا اے منصور بتا عشق کیا ہے یہ عشق کی انتہا ہے. فرمایا نہیں یہ تو ابھی عشق کی ابتدا ہے. کہا اگر یہ عشق کی ابتدا ہے تو انتہا کیا ہے. آپ نے ایک جملے میں کہا آپ نے فرمایا لوگوں عشق کی ابتدا سولی پہ چڑھنا ہے اور انتہا محبوب کے نام پہ جان کو قربان کرنا. انسان کہتا ہے کہ مجھے عشق بھی ہو محبت بھی ہو اور مجھے تکلیف بھی نہ آئے. لوگوں کبھی ایسا نہیں ہوا کیونکہ جب کوئی اپنا ہوتا ہے تو امتحان بھی اسی سے ہی ہوتے اور جو محبت جتنی گہری ہوتی ہے اس کے اندر پھر تڑپ بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے یہ حدیث بارہا مرتبہ سنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب وضو کرتے تھے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان آپ کے وضو کا پانی وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے ہاتھوں پہ لے لیتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام لعاب دہن جب باہر نکلتا ان کو اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے اور اپنے چہروں پہ مل لیتے اپنی پیشانیوں کو سجاتے اس زیور سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو تو ان کا جواب کیا تھا. انہوں نے کہا حب اللہ و رسولہ اللہ اس کے رسول کی محبت کے لیے. اب یہاں پہ میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی حضور کا لعاب دہن حضور کا پسینہ مبارک یہ تو صحابہ اپنے جسم پر ملے اور کہتے یہ ہیں کہ ہم اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتے ہیں. حالانکہ وضو کا پانی تو صرف نبی کا استعمال ہو رہا ہے لعاب دہن تو حضور کا چہرے پہ ملا جا رہا ہے لیکن کہتے ہیں کہ یہ چہرے پہ جو ہم ملتے ہیں یہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں.
اللہ سے کیسے محبت کرتے ہیں؟ صحابہ کرام کے یہ کردار نے بتایا لوگوں جس نے نبی سے محبت کی ہے اسی نے خدا سے محبت کی، اور جس نے نبی کو چھوڑ کر خدا سے محبت کرنے کی کوشش کی ہے اس کی محبت کی کوئی ویلیو نہیں، اس کی محبت کا کوئی معیار نہیں۔ محبت تب ہی کامل ہے جب مدینے والے کی محبت کے ساتھ اللہ سے محبت ہو۔ غزوہ بدر کا موقع گزرا ہے، ہر مسجد کے اندر غزوہ بدر کے موقع پر کہیں پہ درس قرآن کے اندر ہوا، کہیں پہ جو ہے وہ جمعۃ المبارک کے خطبے کے اندر ہوا، تو سبھی نے اپنے انداز کے اندر غزوہ بدر کو بیان کیا، لیکن غزوہ بدر کے اندر 313 تھے اور ادھر 1000 تھا۔ سب یہی کہتے تھے کہ نصرت الہی آئی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن نصرت الہی ملی کن کو ہے؟ ان لوگوں کو جنہوں نے تن من دن مدینے والے پہ قربان کیا، جنہوں نے اس پر اعتماد کیا۔ جب ان کو چھوڑ کر کوئی نصرت الہی کا دعویٰ کرے تو اس کو نصرت نہ ملے گی، اس کو اللہ کی غیبی مدد نہ ملے گی۔ اللہ کی غیبی مدد تب ہی ملے گی جب انسان کا مدینے والے سے پیار سچا ہوگا۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عصا مبارک سے، چھڑی مبارک سے صفیں سیدھی فرما رہے ہیں، صفیں سیدھی کر لو۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان صفیں سیدھی کر رہے ہیں، ان میں ایک میرے نبی کا غلام، اور غربت کا عالم ان کا یہ ہے کہ ایک تہمت باندھی ہے، صرف ایک تہمت باندھی ہے، اوپر تن پہ کپڑا بھی نہیں ہے، کوئی قمیض بھی نہیں ہے، ایک چادر ہی باندھی ہے۔ اور کہاں پہ آئے ہیں؟ ہاتھ میں کچھ نہیں، آئے کہاں پہ ہیں؟ 1000 سے ٹکر لینے کے لیے۔ یہ 313 کے پیچھے جو قوت کھڑی ہے وہ قوت میرے نبی کی محبت کھڑی ہے۔ میرے نبی نے اشارہ کیا، انہوں نے سوچا بھی نہیں، انہوں نے اپنی کوئی فوج کا اندازہ نہیں لگایا، اپنے اسلحے کا اندازہ نہیں لگایا، انہوں نے ایک ہی اندازہ لگایا ہے کہ جس کے ساتھ مدینے والا ہے رب رحمان بھی اسی کے ساتھ۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفیں سیدھی فرما رہے ہیں، میرے نبی جب اس کے قریب سے گزرے عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قصاص چاہیے، بدلہ چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کس بات کا بدلہ؟ عرض کی حضور آپ سے بدلہ چاہیے۔ میدان جنگ 1000 کا لشکر سامنے، دشمن 3 گنا زیادہ، اور یہ نبی کا صحابی کیا کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے آپ سے بدلہ چاہیے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کس چیز کا بدلہ؟ یا رسول اللہ ابھی آپ صفیں سیدھی کر رہے تھے تو آپ کی یہ چھڑی کی نوک میرے پیٹ میں لگی ہے، مجھے بدلہ چاہیے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے گردنیں اوپر کی اور کہا سواد کیا کر رہے ہو؟ یہ موقع ہے، یہ موقع ہے کہ حضور سے بدلہ لیا جائے، ابھی یہ بات نہ کرو۔ لیکن حضرت سواد کہتے ہیں نہیں، یہ میرا اور میرے نبی کا معاملہ ہے، اس کے اندر کوئی اور نہ بولے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو چھڑی پکڑوائی اور فرمایا کہ یہ لو چھڑی، اور تم بھی چوب لگا کے اپنا بدلہ پورا کر لو۔ عرض کرتا اللہ کے حبیب جب مجھے یہ چھڑی کی نوک لگی تھی، چوب لگی تھی، اس وقت میرے تن پہ کپڑا کوئی نہیں تھا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا، جب کرتا مبارک میرے نبی نے اٹھایا اس نے چھڑی وہیں پہ پھینکی اور جا کے بغل گیر ہو گیا۔ میرے نبی کو جفا ڈال لیا اور لب لگا کے چوم کے کہتا یا رسول اللہ میری اوقات کہ میں آپ سے بدلہ لوں، میں تو یہ سوچتا ہوں پتہ نہیں یہاں سے واپس جاؤں کہ نہ جاؤں۔ تمنا یہ تھی کہ ایک مرتبہ میں محمد مصطفیٰ کے جسم اطہر کو بوسہ دے کے اپنی جنت کو آخرت کو کامیاب بنا لو۔ تو یہ محبت کا وہ معیار ہے
کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضور کو چومنے کے لیے، صرف چومنے کے لیے اتنا تڑپ رکھتے ہیں کہ وہ آخری لمحوں کے اندر ان کی تمنا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا جسم اطہر مل جائے اور ان کو بوسہ دینا نصیب ہو جائے۔ اور اسی طرح حضرت سلمان فارسی آپ کے بارے میں سب سے زیادہ طویل عمر پائی ہے، 250 یا 350 سال آپ فارس سے بکتے بکاتے علاقے کراس کرتے کرتے کبھی پادریوں کے ہاں رہے ہیں، گرجوں میں رہے ہیں، خدمتیں کی ہیں، آخر یہ چودھریوں کا بیٹا غلاموں کے فقیروں کے مدینے پہنچا۔ جب مدینے پہنچا تو جو آخری راہب نے نشانیاں بتائی تھیں ان میں سے آخری نشانی یہ تھی کہ اے آخری نبی کی نشانی سلمان یہ ہوگی کہ اس کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لا چکے ہیں، اب حضرت سلمان فارسی حضور کی مہر نبوت کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ ایک جنازے کا اعلان ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ پڑھانے کے لیے آئے۔ جب آئے تو حضرت سلمان فارسی صرف اس طرف سے آئے کہ میں حضور کی مہر نبوت دیکھ لوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تہمت باندھی ہوئی ہے، اوپر چادر لی ہوئی ہے، قمیص مبارک میرے نبی نے نہیں پہنی۔ حضرت سلمان آپ کہتے ہیں کہ ہلکی ہلکی ہوا چلتی، ہوا کا ایک ہوکا آتا ہے تو تھوڑی سی چادر اٹھتی ہے، لیکن مہر نبوت کے قریب جا کے چادر پھر نیچے گر جاتی۔ میں کبھی ادھر ہوتا ہوں کبھی ادھر ہوتا ہوں، جہاں حضور پھرتے ہیں میں حضور کے پیچھے پیچھے کہ حضور کی مہر نبوت نظر آ جائے۔ کہتے ہیں کہ آخر میری ہمت جب جواب دے رہی تھی تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر مبارک کو ہٹا کے کہا سلمان اسی مہر نبوت کو تلاش کر رہے تھے۔ حضرت سلمان بوسہ دیا، عرض کی اے اللہ کے حبیب تلاش تو اسی مہر نبوت کو کر رہا تھا، اور اس کو تلاش بھی ایک دن نہیں کیا، صدیاں گزر گئی ہیں، یہ سلمان آپ کی نوکری کے لیے تڑپ رہا۔ تو دوستان دی وقار، یہ دولت جب تک ہمارے سینے میں ہے اس وقت تک ہم اس دنیا کے اندر ناکام نہیں ہو سکتے، اور کل قیامت والے دن بھی یہ دولت ہم مومنوں کو کامیاب اور کامران فرمائے گی۔ لیکن صرف محبت اسی لفظ پر ہم نے عمل کیا ہے، اس محبت کے آگے کچھ تقاضے بھی ہیں کہ جب انسان کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کے اندر محبوب کی طرح ہر چیز کو بنا لیتا۔ جس طرح حضور کا اٹھنا تھا، بیٹھنا تھا، جس طرح حضور کا دن رات شب و روز تھے، اسی طرح انسان اپنے آپ کے شب و روز گزارے، اور پھر محبت کا دعویٰ کرے تو وہ اپنے دعوے کے اندر سچا۔ لیکن یہاں پہ دعویٰ کچھ اور ہے، لیکن پھر کہے کہ نہیں دنیا والوں کی مجبوری ہے، اس لیے دنیا بھی رکھنی پڑتی ہے، دنیا والوں کی باتیں بھی سننی پڑتی، اس لیے مخالفت بھی کرے اور محبت کا دعویٰ بھی کرے۔ تو دوستو یہ محبت سچی محبت نہیں ہے۔ سچی محبت یہ ہے کہ جیسا کردار میرے نبی کا تھا ویسا کردار ہم سب کا ہونا چاہیے، ویسا عمل ہم سب کا ہونا چاہیے۔ اور جب انسان اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے جو سانچہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیا، تو پھر یہ دنیا کیا، قبر کیا، حشر کے اندر جہاں انسان قدم رکھے گا کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ اور یہ آخری شعر کے ساتھ میں اختتام کرتا ہوں۔ ایک شاعر نے بڑی پتہ کی بات کی، اس نے کہا یہ عشق سرکار کی شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے قبر میں اجالا ہوگا۔ اگر اپنی قبروں میں اجالا کرنا چاہتے ہو، اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہو، تو سینے کے اندر ایک شمع رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جلا لو۔ دعا ہے اللہ رب ذوالجلال ہماری یہ نشست قبول فرمائے۔
دعا فرما۔ اللہم صلی علی سید